سفلی عملیات میں سے ایک عمل۔ یہ عمل کسی کی بھی لڑائی کروانا اور طلاق کروانا، جدائی کروانا، ان چیزوں کے لیے کام کرتا ہے۔ عمل کا طریقہ کار یہ ہے، جن لوگوں کو آپ نے جدا کرنا ہے، لڑکا اور لڑکی کا، آپ کو ایک پتلا لینا ہے۔ یہ آپ باہر سے بھی تیار لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس لڑکے اور لڑکی کا کپڑا موجود ہے تو اس سے اس عمل کی جو تاثیر ہے وہ دگنی ہو جائے گی۔ اگر آپ کے پاس کپڑا موجود ہے تو لڑکے کے پتلے پہ آپ لڑکی کا کپڑا لگائیں گے اور لڑکی کے پتلے پر لڑکے کا کپڑا پہنا دیں گے۔ اس طرح سے اس عمل کی جو تاثیر ہے وہ دگنی ہو جائے گی۔ اگر آپ کے پاس کپڑا موجود نہیں ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ عمل پھر بھی کام کرے گا۔ اس عمل کا جو حاکم ہے وہ ایک سفلی جن ہے، یہ بہت ہی طاقتور جن ہے۔ اس نقش پر جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اس کو آپ نے بالکل ایسا ہی بنانا ہے اور اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، اور اس کو آپ نے زوال کے ٹائم تیار کرنا ہے۔ زوال کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جس میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس ٹائم پر آپ نے اس نقش کو تیار کرنا ہے۔ یہ جو عبارت ہے اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے۔ اس عبارت کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے، کیونکہ عمل وہی ہوتا ہے اس کی تاثیر ہوتی ہے جو زبان پر جاری ہو جائے۔ اس کو یاد کر لیں، مشکل نہیں ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ اگر آپ اس کو دیکھ کر پڑھیں گے تو یکسوئی نہیں رہے گی اور آپ کا دھیان ہٹ جائے گا۔ کسی بھی عمل کے لیے آپ کے پاس یکسوئی ہونا ضروری ہے، اگر نہ ہو تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کو اس کا رزلٹ بالکل زیرو ملے گا۔ اس کے بعد آپ نے ایک سوئی لینی ہے لمبی، جو کہ رضائی میں ڈالی جاتی ہے۔ اس میں آپ نے دھاگا پرونا ہے۔ یہ سب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ بیسیکلی میں یہ عمل کسی کا کر رہی ہوں تو ساتھ ساتھ میں نے سوچا آپ کو بھی میں بتا دوں۔ اس عمل کو 6 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک لیسن کے اوپر۔ میں نے ان لیسن پر پہلے سے ہی پڑھ کر رکھ لیا ہے۔ ایک لیسن پر ایک دفعہ پڑھنا ہے آپ نے، ایک بار عبارت جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے ان لیسن کو اس طرح دھاگے میں پرو لینا ہے سوئی کی مدد سے۔ آپ نے یہ چیز دھیان میں رکھنی ہے کہ آپ کو اس عمل کی جو عبارت ہے آپ کو زبانی یاد ہو۔ یہ میں آپ کو بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں کیونکہ یہ عمل آپ کو زبانی یاد ہونا چاہیے۔ حفظ کر لیں، آپ کے لیے ضروری ہے۔ جب یہ لیسن کی مالا تیار ہو جائے گی تو آپ نے جو 2 لوگوں کو جدا کرنا ہے، جن میں آپ نے تا حیات تک جدائی ڈالنی ہے۔ یاد رکھیں یہ جو لیسن ہے کڑوا ہوتا ہے، اور جدائی کے لیے اس پر عمل کرنے سے اس کی جو تاثیر ہے وہ دگنی ہو جاتی ہے۔ لیسن کی جگہ آپ کچھ اور استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس طریقے سے ان کو لپیٹ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کالے کپڑے لینا ہے ایک، اور کالے کپڑے میں یہ جو اس عمل کی چیزوں کو لپیٹ لینا ہے، اور پھر آپ نے ایک کوری ہانڈی لینی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے، اس کو آپ نے کبھی استعمال نہ ہو، مٹی کی ہانڈی آپ نے لینی ہے، اور ایسی ہانڈی آپ نے لینی ہے جس میں یہ چیزیں پوری آ جائیں۔ آپ نے اس عمل کو اس ہانڈی میں ڈال دینا ہے، اور وہ جو میں نے آپ کو نقش شروع میں بتایا تھا اس کو آپ نے بالکل لپیٹ کے اس میں ہانڈی میں ڈال دینا ہے، اور ایک کالے کپڑے سے ہی آپ نے اس کا جو ہانڈی کا منہ ہے اس کو بند کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے، اس ہانڈی کو آپ نے کسی پرانی 2 قبروں کے درمیان اس ہانڈی کو دفنا دینا ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے تماشا ان 2 لوگوں کے درمیان جن کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے یہ عمل کیا ہے، اور کیا تماشا ہوتا ہے آپ یاد کریں گے کہ کیا عمل میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس عمل سے
ان دو لوگوں میں ایسی نفرت پیدا ہو جائے گی کہ وہ کبھی زندگی میں ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ امید کرتی ہوں آج کا یہ عمل آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔